السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم عنوان پر کچھ ہدایات اور کچھ وظیفے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس وقت دنیا میں آل ورلڈ سب سے زیادہ جس بیماری کا پھیلاؤ ہے، جو بیماری نے سب سے زیادہ لوگوں کو متاثر کیا ہے، اس بیماری کو ہم ڈائبٹیز اور شوگر کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کا پھیلاؤ اتنا بڑھتے جا رہا ہے کہ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ یہ بڑی عمر کے اور زیادہ عمر دراز لوگ اور بوڑھوں کو یہ بیماری ہوتی ہے، لیکن اب یہ سنا جا رہا ہے اور تیزی کے ساتھ ایسی شکایتیں آ رہی ہیں کہ ہماری 3 سال 2 سال چند مہینے کی بچی کو بھی جو ہے وہ شوگر ہو چکا ہے۔ اس طرح کی باتیں عام ہو رہی ہیں اور ایک بڑی تعداد اپنی زندگی اسی بیماری کے ساتھ، اور انسولین جو لی جاتی ہے، انجیکشن جو کھانے سے پہلے پیٹ وغیرہ پر لیا جاتا ہے، اسی کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کی اس مجلس میں ہم 2 ہدایتیں اور 5 وظیفے آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہدایت کی روشنی میں یہ بات پیش کرنی ہے کہ عرق گلاب، یعنی جس کو کیوڑا کہا جاتا ہے، گلاب کا پانی کہا جاتا ہے، وہ پیور ہو، خالص ہو، تو اس کو صبح شام 2 مرتبہ 2 چمچ استعمال کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے نمبر پر زیتون کا تیل صبح شام 2 چمچ پیا جائے، اور یہ بھی خالص ہونا چاہیے، پیور ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیتون کی قرآن مجید میں قسم کھائی ہے، اور تقریباً 7 ٹائمز 7 مرتبہ زیتون کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو یہ بڑا مبارک پھل ہے، تو اس بنیاد پر صبح میں 2 چمچ اور رات میں 2 چمچ، اس کے خالص پیور ہونا، دونوں چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اور اگر ایج اور عمر چھوٹی ہے تو 1 چمچ، بہت چھوٹا بچہ ہے تو ایج کے اعتبار سے اس میں کمی زیادتی کی جا سکتی ہے، ایسا ماہرین بتاتے ہیں۔ تو بہرحال ان 2 چیزوں کا استعمال کیا جائے، نمبر 1 عرق گلاب اور نمبر 2 زیتون کا تیل۔ اس کے ساتھ ساتھ 5 وظیفے ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ سورہ رحمان جو 27ویں پارے میں ہے، اس کی 3 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، 3 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ پڑھ کر مریض پر اور پانی پر دم کرنا ہے، مریض پر بھی دم کرنا ہے، پانی پر بھی دم کرنا ہے، اور اس پانی کو اس مریض کو پلانا ہے۔ یہ 11 دن کا عمل کرنا ہے، بلا ناغہ، بیچ میں گیپ کیے بغیر 11 دن تک اس وظیفے کو کرنا ہے۔ یعنی 11 دن تک سورہ رحمان روزانہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے، مریض پر اور پانی پر دم کرنا ہے، اور اس پانی کو اس مریض کو پلانا ہے۔ دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے 15ویں سپارے میں سورہ بنی اسرائیل ہے، اس کی آیت نمبر 80 اس آیت کو 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف، درود ابراہیمی، پھر 7 مرتبہ اس آیت کو سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 آیت نمبر 80 کو 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ درود شریف، درود ابراہیمی، 3 مرتبہ درود شریف، 7 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے، اور پھر 3 مرتبہ جو ہے اخیر میں پھر سے درود شریف پڑھنا ہے۔ اس عمل کو جب تک شفا نہ ہو جائے، جب تک شوگر لیول نارمل نہ ہو جائے۔ اچھا، یہ بات بھی یاد رہے
کہ شوگر اپ ہو یا ڈاؤن ہو، بہر دو صورت اس وظیفے کو، ان وظائف کو ہم کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ دوسرا وظیفہ جب تک شفا نہ ہو جائے، شوگر نارمل لیول پر نہ آ جائے، اتنے دنوں تک اس کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس میں زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا۔ تیسرا وظیفہ ہے 30ویں پارے کی سورت سورہ عادیات ہے، والعادیات ضبحا۔ اس کو 41 ٹائمز 41 مرتبہ پڑھنا ہے، پانی پر دم کرنا ہے اور اسی پانی کو پیتے رہنا ہے۔ 41 مرتبہ سورہ عادیات پڑھنی ہے، پانی پر دم کرنا ہے اور اس پانی کو پینا ہے۔ نمبر 4، چوتھا وظیفہ یہ عرض کرنا ہے کہ شروع میں اور اخیر میں ایک ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، ابتدا میں درود شریف، اخیر میں درود شریف، اور ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ سورہ یاسین شریف کی آیت سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، ایک تسبیح اس آیت کی پوری پڑھنی ہے۔ شروع میں ایک مرتبہ درود شریف، اخیر میں ایک مرتبہ درود شریف، اور 100 مرتبہ اس آیت کو پڑھ کر دعا کرنی ہے، اپنی اس بیماری سے نجات پانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ اور پانچواں اور آخری وظیفہ یا حفیظو یا سلامو، یا حفیظو یا سلامو، اس کی ایک تسبیح روزانہ، ایک درود شریف، ایک سورہ فاتحہ، ایک مرتبہ درود شریف، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ یا حفیظو یا سلامو کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور مریض پر اور پانی پر دم کر کے اس پانی کو مریض کو پلانا ہے۔ تو 2 چیزیں استعمال کی بتائی اور 5 وظیفے آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، اور ماہرین اور ڈاکٹرز حضرات جو احتراز اور جو بچاؤ کی چیزیں اس سلسلے میں بتاتے ہیں کہ شوگر کے پیشنٹ کو کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، تو ان چیزوں کا پرہیز بھی کیا جائے، اور جو بھی ورزش اور ایکسرسائز اور جو بھی ماہرین کی اور ڈاکٹرز کی ہدایات ہے، ان ہدایات کو بھی فالو کیا جائے۔ دنیا دارالاسباب ہے، اسباب کو بھی اختیار کیا جائے اور ان وظائف کو بھی اختیار کیا جائے، دعاؤں کا بھی اہتمام کیا جائے، اور وظیفہ اسی وقت مؤثر ہوتا ہے جب کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں، شریعت کا اہتمام کریں۔ ہمارا مستقل ویڈیو موجود ہے کہ کون سا وظیفہ کرنا ہے، کون سا نہیں کرنا ہے، اس میں ہم نے وہ شرائط بتائی ہے، ان کو آپ ضرور دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام بیماریوں سے، جسمانی، ظاہری، باطنی تمام بیماریوں سے رب کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اس خطرناک بیماری سے جس سے بڑی تعداد ایک سال میں موت کے منہ میں چلی جاتی ہے، لوگوں نے اس کا فگر اور عدد بھی بتایا ہے، پرسنٹیج بھی بتایا ہے کہ کتنی بڑی تعداد اس بیماری کی وجہ سے ہر سال موت کے آغوش میں جا کر سو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جتنے لوگ اس بیماری سے پیڑت ہیں، متاثر ہیں، ہم ان سب کے حق میں دعائے شفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کلی نصیب فرمائے، شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شریعت اور سنت کے مطابق جینے مرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔